بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان هذه الآية تدل على حرمة القتال في الشهر الحرام ومثلها قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقوله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد وكل ذلك منسوخ بالآيات المطلقة. ما قبل میں صاحب کتاب نے فرمایا کہ وہ آیات جن میں یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ سے قتال کا آغاز مت کرو، ایسی آیات سب کے سب منسوخ ہیں اللہ کے اس فرمان سے قاتل المشرکین کافہ. ایسی اللہ کے اس فرمان سے اذن سلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. تو یہ آیتیں اس آیت کریمہ سے وہ آیات منسوخ ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ ابتداءً قتال مت کرو، اور یہاں پر یہ ہے کہ جب شہر حرام ختم ہو جائے تو مشرکین سے قتال کرو حیث وجدتموہم، جہاں پر بھی تم پاؤ. اب اسی آیت کریمہ پر تھوڑا غور کریے. آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا اذن سلخ الاشہر الحرم، جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، ختم ہو جائیں. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم مشرکین سے قتال کرو جہاں تم انہیں پاؤ. اسی آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کریے. صاحب کتاب انہی الفاظ پر غور کرا رہے ہیں اور اس آیت کریمہ کے الفاظ پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلا لفظ اذن سلخ الاشہر الحرم، جب اشہر حرم حرمت والے مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. اشہر حرم جب نکل جائے، ختم ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکین سے قتال کرو. تو اس آیت کریمہ کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اشہر حرم میں قتال کرنا حرام ہے. اشہر حرم نکل جائیں تب قتال کرو. ٹھیک ہے، اسی آیت کریمہ سے یہی سمجھ میں آیا نا. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ثم ان هذه الآیہ تدل علی حرمت القتال فی الشہر الحرام. پھر یہی آیت دلالت کرتی ہے علی حرمت القتال، حرمت قتال پر، کہ قتال کرنا حرام ہے فی الشہر الحرام، شہر حرام میں. اس پر دلالت ہوئی، میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا. ایسی ہی صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ مثلہا، یہ آیت کریمہ اور اسی آیت کریمہ کے مثل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قولہ اللہ کا یہ فرمان کیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. لوگ تم سے ماہ حرام میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کریں گے، محبوب فرما دو قتال فیہ کبیر، شہر حرام میں، ماہ حرام میں قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس آیت کریمہ سے بھی کیا سمجھ میں آیا کہ ماہ حرام میں، حرمت والے مہینے میں قتال کرنا حرام ہے. یہی سمجھ میں آیا نا. وقولہ، ایسی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے. کیا اللہ نے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور تم شہر حرام میں قتال مت کرو. وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ ہی ہدی کے جانور کو مارو. وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ ہی ان جانوروں کو مارو جن کے گردنوں میں پٹے لٹکا دیے گئے ہیں. اس آیت کریمہ سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، شہر حرام میں
ماہ حرام میں، حرمت والے مہینے میں قتال مت کرو۔ ان تمام آیات سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ماہ حرام میں قتال کرنا حرام ہے، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں لیکن یہ بات، یہ ساری آیات منسوخ ہیں ان آیات کی بنا پر جن آیات میں مطلقاً قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ مثلا جہاں پر جن آیات میں یہ کہا گیا اقتلوا المشرکین، مشرکین سے قتال کرو، تو جن آیات میں مطلق کہا گیا ان آیات مطلقہ کی بنا پر یہ ساری آیات منسوخ ہیں اب، کہ جن میں یہ کہا گیا کہ شہر حرام میں قتال کرنا حرام ہے۔ حکم پہلے یہی تھا کہ شہر حرام میں قتال کرنا حرام ہے، لیکن آیات مطلقہ سے پھر یہ حکم منسوخ قرار دیا گیا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ مَنسُوخٌ بِالْآيَاتِ الْمُطْلَقَةِ، یہ سب کی سب آیات منسوخ ہیں ان آیات سے جو آیات مطلق ہیں، جن میں شہر حرام کی کوئی قید نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اذن سلخ الاشہر الحرم، اس پر گفتگو ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں وَكَذَا تَدُلُّ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى جَوَازِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایسے ہی یہ آیت دلالت کرتی ہے عَلَى جَوَازِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس قتال کے جواز پر، اعلیٰ جواز ہی قتال کے جواز پر، فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں، ابتداءً و انتہاءً، ابتداءً بھی اور انتہاءً بھی۔ کیا قرآن نے یہی تو فرمایا اذن سلخ الاشہر الحرم، جب اشہر حرم ختم ہو جائیں فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو مشرکین سے قتال کرو جہاں پر بھی پاؤ، جس جگہ بھی انہیں پاؤ۔ لہذا مسجد حرام میں اگر پاؤ تو آیت کریمہ سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسجد حرام میں بھی قتال کرو۔ اگر انہوں نے ابتدا کی تو جواب میں ان سے قتال کرو، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر انہوں نے ابتدا نہیں کی تم ابتدا کر دو قتال کی، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسجد حرام کے اندر بھی قتال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، چاہے ابتداءً قتال کیا جائے اپنی طرف سے یا ان کا جواب دینے کے لیے انتہاءً قتال کیا جائے۔ تو مسجد حرام میں قتال کا جواز سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت کریمہ سے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد حرام کے اندر ابتداءً قتال کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ ہاں اگر کفار و مشرکین مسجد حرام ہی میں تم سے قتال کرنے لگے تو ان کا جواب دینے کے لیے انتہاءً ان سے آپ قتال کر سکتے ہیں۔ حکم یہ ہے اب، اور اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ابتداءً اور انتہاءً ہر صورت میں مسجد حرام میں قتال کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ آیت کریمہ ابتدا کی صورت میں ابتداءً قتال کرنا جو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بات یہاں پر یہ منسوخ ہو گئی، تو یہ آیت کریمہ مخصوص ہو گئی اصلی بات، اور اس آیت کریمہ سے منسوخ اور مخصوص ہوئی کہ اللہ نے فرمایا لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، کفار سے قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس، اس آیت کریمہ سے یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی۔ ابتداءً قتال کرنے سے منع کر دیا گیا اور فرما دیا گیا، فرماتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، فَهِيَ مَخْصُوصَةٌ بِقَوْلِهِ، تو یہ آیت کریمہ مخصوص ہوگی اللہ کے اس فرمان سے، کیا اس کو خاص کر دیا جائے گا انتہاءً کے ساتھ، کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ کفار تم سے قتال کرے مسجد حرام میں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان سے تم قتال کرو اور ان کو تم قتل کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ ابتداءً ان سے قتال مت کرو، لیکن اگر
وہ قتال کرنے سے باز نہیں آئے، وہ تم سے قتال کریں مسجد حرام میں تو تم قتال کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ابتداءً مسلمان مسجد حرام میں قتال نہیں کر سکتے، لیکن امتحان کریں گے۔ اور جبکہ پہلی آیت سے ابتداء اور امتحان دونوں صورتوں میں جواز سمجھ میں آ رہا تھا، لہذا پہلی آیت کریمہ ابتدا کے معاملے میں منسوخ ہوگی اور مخصوص ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں صرح بہ صاحب المدارک، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں، یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہیں، بلکہ صاحب مدارک نے اس کی صراحت کر دی۔ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَأَمْثَالَهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَتْلِ لِلذِّمِّ أَيْضًا۔ اب اور تھوڑی سی ایک آیت کریمہ کی وضاحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس میں بھی نص دکھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان وَأَنَّ قَوْلَهُ، اور اللہ کا یہ فرمان کیا؟ قاتل المشرکین کافہ، لفظ کافہ پر غور کریے گا، سارے مشرکین سے قتال کرو، کافہ تمام مشرکین سے قتال کرو۔ تو تمام میں تو حربی بھی شامل ہے، ذمی جو کہ جزیہ دے کر رہتا ہو وہ بھی شامل ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ذمی سے قتال مت کرو، کیونکہ جو جزیہ دے کر رہ رہا ہے اسلامی حکومت میں، نبی کریم علیہ الصحابۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا اس کا بھی جان و مال اس کا بھی محفوظ ہو گیا۔ جبکہ یہ آیت کریمہ اپنے عموم کی بنا پر سب کو شامل ہے، تو یہ آیت کریمہ ذمی کے حق میں منسوخ ہوگی اللہ کے اس فرمان کی بنا پر جس میں یہ کہا گیا کہ ذمیوں سے جو جزیہ دے کر رہتے ہیں ان سے قتال مت کرو، جیسے کہ آگے آیت کریمہ صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ قَوْلَهُ، اور ایسے اللہ کا فرمان کہ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَأَمْثَالَهُ، اور اسی جیسی دوسری آیات يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَتْلِ لِلذِّمِّ أَيْضًا، اللہ کا یہ فرمان اور اس جیسے دوسرے فرمان دلالت کرتے ہیں ذمی کے قتل کے وجوب پر، کہ ذمی کو بھی قتل کرنا واجب ہے، کل حربی کی طرح۔ فَهُوَ مَنْسُوخٌ، تو اللہ کا یہ فرمان اور اس جیسے دیگر فرمان وہ منسوخ ہیں بقولہ، اللہ کے اس فرمان سے، کیا؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس کو حرام نہیں جانتے جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور حق دین نہیں لے کر آتے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ دین لے کر نہیں آتے اور اسلام کو قبول نہیں کرتے ان سے قتال کرو۔ لیکن آگے فرمایا گیا کیا؟ حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ کمزور ہوں، اپنے کمزور ہونے کی، لاچار ہونے کے باوجود اگر وہ جزیہ دے رہے ہیں تو قرآن نے فرمایا کہ ان سے قتال تب تک کیا جائے گا جب تک کہ جزیہ نہ دے دیں، اگر جزیہ دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اب ان سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ذمی جو کہ جزیہ دے کر رہتا ہے اس سے قتال نہیں کیا جائے گا، اور ماقبل والی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ذمی سے بھی قتال کرنا واجب ہے، لہذا ماقبل والی آیت اس والی آیت سے منسوخ ہوگی ذمی کے حق میں، ٹھیک ہے، ذمی کے حق میں، یاد رکھیے۔ وَهَذِهِ وَاحِدَةٌ فِي الْقُرْآنِ، ذمی کے حق میں ماقبل والی آیت منسوخ ہے اس والی آیت سے، تو جو ناسخ ہے ذمی کے حق میں یہ قرآن پاک کے اندر یہی صرف ایک آیت ہے، وَهَذِهِ وَاحِدَةٌ فِي الْقُرْآنِ، یہ ایک آیت ہے قرآن میں جس نے ذمی کے
حق میں قتال کرنے کو منسوخ قرار دیا۔ وَكَذَا يَدُلُّ أَمْثَالُهُ عَلَى وُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَى الْمَعْذُورِينَ۔ ایسی اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما قبل والی آیت میں دیکھو قرآن نے فرمایا وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، کہ سارے مشرکین سے قتال کرو۔ تو کافہ کا عموم یہ بتا رہا ہے کہ ذمی سے بھی قتال کرو، اس کے بارے میں بتایا کہ فلاں آیت سے یہ منسوخ ہے۔ ایسے کافہ کا عموم یہ بھی بتا رہا ہے کہ سارے مشرکین سے قتال کرو۔ اب سارے مشرکین میں طاقتور بھی مشرکین ہو، ضعیف و کمزور بھی مشرکین ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، کمزور معذور ہوں، کافہ کا عموم بتا رہا ہے سب سے قتال کرو۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر صاحب کتاب آگے جو تفسیر جو بیان کر رہے ہیں وہ لفظ قاتل المشرکین سے ہے، لفظ قاتلو سے ہے استدلال، کہ قاتل المشرکین، قاتلو میں فعل امر ہے، قاتلو المشرکین، مشرکین سے قتال کرو، صیغہ جمع ہے نا قاتلو۔ کیا اس میں کوئی ایسی قید ہے جس قید سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ قتال کرنے کا حکم طاقتوروں کو دیا جا رہا ہے، کمزوروں کو نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا کوئی لفظ ہے؟ نہیں ہے۔ لہذا قاتلو کا عموم یہ بتائے گا کہ یہاں پر قتال کا حکم، قتال کرنے کا حکم جیسے طاقتوروں کے لیے ہے ویسے ہی کمزوروں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ قاتلو سے یہ سمجھ میں آیا، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے دیگر آیات میں یہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ سفر میں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، جو لنگڑا ہے، ایسے لوگ جو کہ معذور ہیں، ایسے لوگوں پر قتال کرنا واجب نہیں ہے، وہ قتال کے لیے نہیں نکلیں گے۔ دوسری آیات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، جبکہ اس آیت کریمہ سے قاتلو سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب پر قتال کرنا واجب ہے، معذورین پر بھی قتال کرنا واجب ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اب یہ آیت کریمہ معذورین کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی ان آیات سے جن آیات میں یہ کہا گیا کہ معذورین پر قتال کرنا واجب نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَقَذَا يَدُلُّ أَمْثَالُهُ، اس جیسی آیات دلالت کرتی ہیں علی وجوب القتل، اس بات پر کہ قتل کرنا واجب ہے، علی المعذورین، معذورین پر، جو لوگ معذور ہیں ان پر بھی قتال کرنا واجب ہے۔ سیما قولو، خاص کر اللہ کا یہ فرمان، کیا اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے اور بھاری سب لوگ قتال کرنے کے لیے نکل پڑو۔ ہلکے بھاری سے مراد یعنی جن کے پاس سامان سفر ہے تو وہ بھاری ہیں، وہ بھی نکل پڑو، اور جن کے پاس قوت و طاقت اور سامان سفر نہیں ہے، ہلکے ہیں، وہ بھی نکل پڑو قتال کرنے کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ معذورین جن کے پاس کچھ نہیں ہے یا جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی قتال کے لیے نکلے۔ اس آیت کریمہ سے خاص کر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، اور ما قبل والی آیت کریمہ میں لفظ قاتلو کے عموم سے سمجھ میں آئی تھی۔ تو فرماتے ہیں خاص کر اللہ کا یہ فرمان انفروا خفافا وثقالا، فإنه قیل، کیونکہ کہا گیا ہے، معنی ہو اللہ کی اس فرمان کا مطلب ہے انفروا الی القتال صحاحا ومرادا، کہ قتال کی طرف نکل پڑو اس حال میں کہ تم صحیح ہو یا بیمار ہو، یہ معنی بتایا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا خاص کر کہ معذور جو لوگ ہیں ان پر بھی قتال کرنا واجب ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِ، تو یہ معذوروں کے حق میں یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی اللہ کے اس فرمان کی بنا پر۔ کیا اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ
लियनफिरू काफा, मोमिनों की ये शान नहीं कि सब के सब निकल पड़े, ये मोमिनों की शान नहीं, बल्कि जो ताकतवर है, इस्तिताअत रखते हैं, सामान्य सफर उनके पास खर्च करने के लिए है, ऐसे लोग किताल के लिए निकले, और जो माजूर है वो किताल के लिए ना निकले। फरमाया वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफा, मोमिनों के शान ये नहीं है कि वो सब के सब निकल पड़े। इससे भी इस आयत करीमा से माक़बल वाली आयत करीमा कमजोरों के हक में मनसूख है, माजूरों के हक में मनसूख है। ऐसी ऐसी अल्लाह ताला के वक़ौल ही, और ऐसी अल्लाह के इस फरमान से भी मनसूख है। क्या? अल्लाह ने फरमाया लैसा अला दुअफ़ाई वला अला मरदा वला अला लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने फरमाया क़िताल करना वाजिब नहीं है अला दुअफ़ा, कमजोरों पर, वला अला मरदा, ना ही बीमारों पर, वला अला लज़ीना, और ना ही उन लोगों पर, ला यजिदूना, जो नहीं पाते, माँ वो सामान, मा युनफिकूना, जिसको वो खर्च करें, जो खर्च करने के लिए सामान नहीं पाते, ऐसे लोगों पर क़िताल करना वाजिब नहीं है। हरज लैसा अला दोफा हरजुन, ये हरजुन आगे जो आ रहा है ये लैसा का इसम है, यानी कमजोरों पर, मरीजों पर, और उन लोगों पर जो खर्च करने के लिए नहीं पाते, उन लोगों पर कोई हरज नहीं कि वो अपने घर में बैठे रहे और क़िताल के लिए ना निकले, तो उन पर कोई हरज नहीं। लेकिन घर में रहेंगे तो उनके लिए एक चीज है, इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूली, जब अल्लाह उसके रसूल के लिए नसीहत करे, खैरख्वाह बने रहे, यानी दीन की तबलीग घर पे बैठकर अपने यहाँ पर ही रहकर ही दीन की तबलीग करते रहे। ऐसी वक़ौलिही, और ऐसी अल्लाह के इस फरमान से भी मनसूख है। क्या? लैसा अलल अअमा हरज वला अलल अअरज हरज वला अलल मरीद हरज। अल्लाह ने फरमाया कि आमा, अंधे पर कोई हरज नहीं, लंगड़े पर, वला अलल अअरज, लंगड़े पर कोई हरज नहीं, वला अलल मरीद, और ना ही मरीज पर कोई हरज है, यानी ये लोग क़िताल के लिए नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब इतनी आयतों से क्या निकला, क्या क्या मसाइल सामने आए, तो उनको उनका निचोड़ साहिब किताब अल हासिल से पेश कर रहे हैं। फरमाते वल हासिल, खुलासा ये निकला, अन्नल क़िताला यजिब इब्तिदाअन फी गैरिल मस्जिदिल हराम, कि क़िताल वाजिब है इब्तिदाअन मस्जिद हराम के अलावा, व इंतहाअन फीह, और इंतहाअन क़िताल वाजिब है मस्जिद हराम में भी, अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर, अल गैरिल माज़ूरीन, ऐसे मोमिनीन पर जो माजूर नहीं है, लिल हरबी, हरबी से क़िताल करना वाजिब है, दून ज़िम्मी, ज़िम्मी से नहीं, सवाउन कान फी शहरिल हराम, ख्वा शहर हराम में हो और फी गैरिही, या शहर हराम में ना हो। यही सब बातें निकली ना अब तक के जो सबक में पढ़ा, सब यही सारी चीजें है ना। तो बात को ध्यान से समझिए और याद करिए।